محسن انسانیت کا آخری خطاب۔ وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا۔ فجر کا وقت تھا۔ 7 مشک پانی سے آپ نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر پر پٹی باندھی اور فضل بن عباس اور صوبان کے سہارے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد آپ نے چھوٹی سی تقریر کی۔ فرمایا، مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو۔ آخر ایسا کیوں؟ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا۔ مہاجرین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ہاں، انصار کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ جو انصار بھلائی کریں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، جو خطا کریں ان سے درگزر کرنا۔ آپ نے فرمایا، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصاری اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزلہ معدے کے ہیں۔ میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، میں اسے وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھے وہ مار لے۔ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی آج مجھے کچھ کہہ لے۔ کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے پاس میرے 3 درہم ہیں۔ آپ نے انہیں 3 درہم ادا کیے۔ پھر فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ پیارے نبی کے پاس 9 اشرفیاں تھیں۔ بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور یہ اپنے ہی پاس رکھی رہ جائیں۔ حکم دیا انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ کو پھر خیال آیا۔ پوچھا، وہ اشرفیاں کیا ہوئیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ ابھی گھر ہی میں ہیں۔ آپ نے وہ اشرفیاں طلب کی۔ حضرت عائشہ نے فوراً حاضر کر دی۔ اشرفیوں کو آپ نے ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا، اگر محمد کو موت آ گئی اور یہ اس کے پاس ہی رکھی رہ گئی تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ نے ان کو چند غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ آپ انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے، انہیں پیار کرتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بلا کی بے چینی تھی، کمزوری بھی بے انتہا تھی۔ حضرت فاطمہ آئیں تو اٹھ کر پیار نہ کر سکے۔ وہ پاس آئیں، خود انہوں نے آپ کو بوسہ دیا اور پہلو میں بیٹھ گئی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے، پھر چہرے پر ملتے۔ بے چینی بلا کی تھی۔ عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ الفاظ سنے، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہرگز ہرگز سرزمین عرب میں کبھی کوئی 2 دن نہ رہنے پائے۔ دوشنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گھٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا بخار جاتا رہا۔ بے چینی نام کو نہ تھی، طبیعت کو بالکل سکون تھا۔ جس نے دیکھا سمجھا آپ اچھے ہو گئے۔ اداس چہرے پھر چمک اٹھے، مرجھائے ہوئے دل پھر لہلہا اٹھے۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو پردہ اٹھا کر دیکھا، مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ مسکرا دیے کہ اللہ کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ آہٹ ہوئی، ساتھی سمجھے آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ خوشی سے وہ بےتاب ہو گئے اور قریب تھا نمازیں توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر امام تھے، چاہا پیچھے ہٹ جائیں لیکن
آپ نے اشارے سے روک دیا، پھر حجرے کے اندر ہو کر پردہ گرا لیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ بھی ٹھیک سے نہ گرا سکے۔ پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو خوش دیکھ کر آپ بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، موت ہولے ہولے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، فوراً پانی حاضر کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے، کبھی ہٹا دیتے۔ لگاتار زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے: اللهم أعني على تحمل سكرات الموت. اللهم أعني على تحمل سكرات الموت. اے اللہ، جہاں کنی کی تکلیفیں جھیلنا میرے لیے آسان کر۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئیں، بے اختیار چیخیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی! آپ نے فرمایا، آج کے بعد پھر کبھی تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ رحمت عالم کے آخری کلمات۔ سہ پہر کا وقت تھا، سینے میں سانس گھڑگڑا رہی تھی، اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی: نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا: بل الرفیق الاعلی، اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں چھت سے لگ گئیں اور روح پاک اپنے رب سے جا ملی۔ دوشنبے کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جانثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستیاں سنسان ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آفتاب غروب ہوا، عمر مبارک 63 سال تھی۔ فداکاروں کی غمزدگی۔ کہ سچ مچ رسول خدا چل بسے؟ جو مسلمان بھی دل خراش خبر سنتا، کلیجہ محسوس کے رہ جاتا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی چند ہی گھنٹے پہلے تو انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے ان سے باتیں بھی کی تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، آپ ہزاروں انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور روح کی غذا ہیں۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ تو ایک خدائی طاقت ہیں، آپ نے نظام باطل کو پاش پاش کر دیا، تمام شیطانی طاقتوں کو پس پا کر کے رکھ دیا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ نے ہی تو بے شمار انسانوں کو اندھیرے سے نکالا ہے، اجالے میں پہنچایا ہے، گمراہی سے نکالا ہے، سیدھے راستے پر لگایا ہے۔ اب انہیں کون سنبھالے گا؟ کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ کے مرنے سے تو وہی رک جائے گی جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غمناک خبر سنی تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، بے تحاشا عائشہ کے گھر کی طرف دوڑے کہ اس نامبارک خبر کی تحقیق کریں۔ پہنچے تو وہاں جسم مبارک پر چادر پڑی تھی۔ حضرت عمر نے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو آپ بالکل بے حس و حرکت تھے۔ اب شک کی کیا گنجائش تھی؟ موت کا یقین کرنا ہی پڑا۔ ایک ذرا سی آس تھی، وہ آس بھی جاتی رہی۔ ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ کلیجہ پکڑ کے رہ گئے۔ پھر وہ مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے، روتے روتے لوگوں کا برا حال تھا، آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کسی کو صبر آئے تو کیسے آئے، دل کو قرار آئے تو کیوں کر آئے۔ آج تمام ہی جانثاروں کے دل سوگوار تھے، آنکھیں اشک بار تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ آج کسی سے کسی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وفات کی المناک خبر حضرت ابو بکر کو بھی ملی، سنتے ہی سناٹے میں آ گئے، فوراً مسجد پہنچے۔ وہاں جانثاروں کا ہجوم تھا، ہر ایک غم سے نڈھال تھا، روتے روتے بے حال تھا۔ وہ کسی سے کچھ بولے نہیں، سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر پڑی تھی، چہرے سے چادر ہٹائی،
پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور وہیں کھڑے کھڑے ان الفاظ میں اپنا درد دل کہہ سنایا: اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی اچھی، آپ کی موت بھی اچھی۔ اللہ کے رسول، آپ کے چلے جانے سے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو کسی بھی نبی کے جانے سے ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول، آپ کی عظمتیں نہ زبان سے بیان ہو سکی، نہ آنسوؤں سے ان کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ کے رسول، اگر یہ موت خود آپ کی پسند کی ہوئی نہ ہوتی تو آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر دیتے، اور اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آپ پر روتے روتے اپنی آنکھیں خشک کر لیتے۔ البتہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں، وہ حزن و غم کی وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں۔ اے اللہ، تو نبی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دے۔ اے محمد، اپنے رب کے یہاں ہمیں بھی یاد کیجیے گا، اپنے قلب مبارک میں ہماری یادوں کے چراغ روشن رکھیے گا۔ اللہ کے رسول، اگر آپ ہمارے لیے سکینت کا سامان نہ چھوڑ جاتے تو آپ کے چلے جانے سے جو بے کیفی پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم زندہ نہ رہ سکتے۔ اے اللہ، ہمارا یہ پیغام اپنے نبی کو پہنچا دے اور ہمارے اندر ان کے مشن کو غالب کر دے